میں ایک عام سی گھر کی لڑکی تھی جس کو لوگوں نے ہمیشہ استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ دھکے کھا کر میں جوان ہوئی۔ میرے گھر میں میرے ساتھ میری ماں اور بہن رہتے تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں بہت محنت سے پالا تھا۔ ہم امیر خاندان سے ہونے کے باوجود ایک غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وجہ میری امی کی گھر سے بھاگ کر شادی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ امی اور ابو دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ جب امی کی تعلیم مکمل ہوئی اور دونوں کے راستے الگ ہونے کو تھے تو امی نے ابو سے کہا کہ میرے گھر رشتہ لے آؤ۔ میرے والد یعنی سرار صاحب میری ماں کے گھر رشتہ لے کر گئے تو نانا نے جواب دیا کہ ہماری بیٹی کی بچپن سے اپنے جدازاد کے ساتھ منگنی طے ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ جب ابو نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہوں، انہوں نے ابو کو برا بلا کہہ کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ نانا پسند کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ ابو نے اپنی بے عزتی کا بدلہ یوں لیا کہ امی کو گھر سے بھگا کر شادی کر لی۔ اب دونوں ہی اپنے خاندانوں سے کٹ کر رہ گئے۔ نانا نے امی کو معاف نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ امی شروع میں ان کی دہلیز پر جا کر معافی مانگتی رہیں، بعد میں انہوں نے یہ کوشش چھوڑ دی۔ ابو اپنے خاندان والوں سے ملتے تھے لیکن ان کی بیوی کو ان کے خاندان والوں نے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اس لیے ابو نے امی کو علیحدہ گھر میں رکھ لیا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد میں اس دنیا میں آ گئی۔ میری پیدائش پر ابو بہت خوش تھے کہ گھر میں رونق آ گئی تھی، اور میرے بعد 4 سال بعد میری چھوٹی بہن نے ہمارے گھر میں آنکھ کھولی۔ بہن کی پیدائش پر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ امی دوبارہ ماں نہ بن سکیں۔ ابو کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ انہوں نے امی کے بہت علاج کروائے مگر وہ دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ ابو کے خاندان والے ابو سے دوسری شادی کا مطالبہ کرتے رہے۔ پہلے تو ابو ٹالتے رہے، بعد میں بیٹے کی خواہش کی وجہ سے ان کی بات مان لی اور اپنی ایک دور کی رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ ابو کی خاندانی بیوی تھی، اس لیے حویلی میں رہتی تھی، جبکہ امی علیحدہ گھر میں۔ امی اور ابو کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے ابو کا خاندانی گھر نہیں دیکھا تھا۔ شروع میں ابو زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارتے اور بہت تھوڑے وقت کے لیے حویلی جایا کرتے، لیکن جب ہماری چھوٹی امی امید سے ہوئیں تو ابو نے ان کے پاس وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک دن ہمارے پاس آتے اور ایک دن چھوٹی امی کے پاس رہتے۔ آہستہ آہستہ یہ حالات ہو گئے کہ ہفتے میں صرف 3 بار آتے، باقی وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ گزارتے۔ امی اندر ہی اندر کرتی رہتی، بالآخر انہوں نے خود کو مصروف کر لیا، ہر وقت گھر کے کاموں اور ہمارے ساتھ مصروف رہتی۔ ہم دونوں کو اسکول چھوڑنے اور لے کر آنے کی ذمہ داری بھی ان کے سر تھی۔ اور پھر ایک شام خبر ملی کہ ابو کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو بہت خوش تھے، انہوں نے ہمارے پاس آنا پہلے سے بھی کم کر دیا۔ نئی امی ابو کو ہمارے پاس آنے سے روکتی تھیں، اب انہوں نے ہمیں مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ کبھی 15 دنوں میں ایک بار وہ ہمارے گھر کا چکر لگا لیتے۔ امی شکایت کرتی تو کہتے کہ منا بھی چھوٹا ہے، اس کی ماں اکیلے اسے نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میں اس کی مدد کے لیے رک جاتا ہوں۔ امی جب ان سے کہتی کہ ملازمائیں بھی تو موجود ہیں تو ابو کہتے کہ میں اپنے بچے کو ملازموں کے سپرد نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر امی بس خاموش ہو کر رہ جاتی۔ ایک بار جب ابو گئے تو 2 ماہ تک نہ لوٹے۔ میری بہن کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا۔ امی اس کو عام سی دوا پلا کر سلا دیتی کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے۔ وہ انتظار کرتی کہ کب ابو آئیں اور اس کو ہسپتال لے جائیں۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو امی مجھے بھی ساتھ لیے چھوٹی بہن کو ہسپتال لے گئی۔ 3 دن تک میں اور امی اپنی بہن کے ساتھ ہسپتال میں رہے۔ میری امی وہاں بالکل اکیلی اور پریشان تھی۔ بالآخر ایک دن ابو کے ایک دوست کے گھر گئیں کہ وہ ابو سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کی بیٹی ہسپتال میں داخل ہے، تو یہ سن کر ابو آ ہی جائیں گے۔ لیکن 1 ہفتہ گزر گیا مگر وہ نہ آئے۔ میری بہن کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا اور اسی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ پر اثر پڑ گیا تھا۔ 10 دن کے بعد ہم لوگ ہسپتال سے گھر آ گئے مگر ابو ہمارے پاس نہ آئے۔ مزید 1 ہفتے کے بعد جب ابو کی واپسی ہوئی تو امی ابو میں خوب لڑائی ہوئی۔ امی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی اتنی بیمار رہی تھی، میں نے تمہارے دوست کے ذریعے پیغام بھی بھجوایا لیکن تم نہیں آئے، جس پر ابو بتانے لگے کہ میں شہر سے باہر تھا اس لیے مجھے پیغام نہیں ملا، جبکہ میری امی کو داؤد انکل نے بتایا تھا کہ انہوں نے ابو کے سیکرٹری کو بتا دیا تھا
کہ ان تک ان کی بیوی کا یہ پیغام پہنچا دے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، داؤد انکل یا پھر ابو، لیکن میری ماں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ داؤد صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ یقیناً ان کے شوہر ہی بہانے بنا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ امی اور ابو میں لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ ایک روز نوبت یہاں تک آ گئی کہ ابو نے میری امی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی ہمارے پاس آئے اور نہ ہی ہماری کوئی خبر لی۔ ہم اس بڑی دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ ہماری ماں پڑھی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی اور اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ امی نے کسی طور اپنے والد یعنی ہمارے نانا سے بھی مدد مانگی، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہاری اپنی خواہش تھی۔ یوں مایوس ہو کر میری ماں نے تنہا ہی ہمارا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ ہمارے باپ نے دوبارہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھا، ایسے جیسے ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ مجھ سے بے شمار محبت کرتے تھے، لیکن شاید اب کبھی میں ان کو یاد نہیں آتی تھی۔ امی نے ہماری خاطر دن رات ایک کر دیا۔ وہ صبح کے ٹائم اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی۔ یوں ایک امیر گھر کی لڑکی سارا دن ایک مشین کی طرح کام کرتی کہ محبت کی ان کو یہ سزا ملی تھی۔ کہاں وہ نوکر چاکر جو ان کے ارد گرد پھرتے تھے اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں، اور کہاں وہ سارا دن گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی۔ مجھے کبھی کبھی اپنی ماں کی حالت پر بہت ترس آتا۔ محنت مزدوری کر کے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو پڑھانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ میں نے BA کر لیا اور چھوٹی بہن اس وقت 10ویں جماعت میں تھی۔ میری بہن ایک ٹانگ سے تھوڑی معذور ہو چکی تھی۔ بچپن میں ہوئے بخار کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ سکڑ گئی تھی۔ امی کو اب مجھ سے زیادہ اس کی فکر رہتی تھی۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا جب ایک دن امی اسکول سے واپس آ رہی تھیں اور راستے میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اسکول بس سے ہی آتی جاتی تھی۔ ایک روز راستے میں ان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ماں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم پر ایک اور مصیبت آن پڑی۔ امی چارپائی تک ہو کر رہ گئیں۔ زندگی کی ڈور ایک بار پھر رک گئی۔ ہمارے گھر کے حالات پھر سے ابتر ہو گئے۔ امی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ہی میری یونیورسٹی جانے کے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ امی اب اپنی ملازمت کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر آ گئی۔ ایک BA پاس کو بھلا اس وقت کیا نوکری مل سکتی تھی؟ میں نے امی کے اسکول میں ہی ملازمت شروع کر لی، مگر امی ایک پرانی ٹیچر تھیں، اس لیے ان کی تنخواہ زیادہ تھی۔ میری تنخواہ بہت معمولی سی تھی، لہٰذا اس سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے مجھے مہندی لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں شوق پورا کرنے کے لیے پہلے محلے کی بچیوں اور پھر کالج میں اپنی سہیلیوں کے مہندی لگایا کرتی تھی۔ سب کو میری لگائی ہوئی مہندی بہت پسند آتی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی پارلر تھا جو میری ایک دوست اپنی بہن کے ساتھ چلا رہی تھی۔ 1-2 بار ایسا ہوا کہ شادیوں کے سیزن میں یا عید وغیرہ پر جب اس کے پاس کسٹمرز زیادہ ہوتے تو وہ مجھے مدد کے لیے بلا لیتی۔ وہاں کسٹمرز کو اس سے زیادہ میری لگائی ہوئی مہندی پسند آتی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ میرے کسٹمرز تمہارا پوچھتے ہیں اور تم سے مہندی لگوانے کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر تم میرے پارلر میں مہندی لگانے کا کام کر دیا کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کروں گی۔ اس وقت تو میری والدہ نہیں مانتی تھی کہ تم ابھی صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اب کہ میں نے خود اپنی اس پارلر والی دوست سے رابطہ کیا کہ اگر کسی کو مہندی لگانے کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کروانا۔ یوں اسکول کے ساتھ ساتھ اب میں نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ میں اسکول ٹائمنگ کے بعد اگر کسی کو مہندی لگانی ہوتی تو ان کے گھر بھی چلی جاتی۔ خدا کا شکر کہ جہاں بھی میں مہندی لگانے جاتی ان سب کو میری مہندی بہت پسند آتی۔ آہستہ آہستہ میری مقبولیت بڑھتی گئی اور میں اپنے علاقے کی ایک مشہور مہندی آرٹسٹ بن گئی۔ اچھے اچھے گھرانوں سے مہندی کے آرڈرز وصول ہوتے اور میں بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں میں مہندی لگانے جایا کرتی۔ اب میں نے اسکول کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ اب مجھے اتنے آرڈر ملتے کہ مینیج کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور مکمل طور پر مہندی پارلر چلانے لگی۔ اس کام سے مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ اچھے اچھے گھرانوں سے آرڈر آتے تو وہ اچھی رقم دے دیتے اور بعض اوقات امیر گھروں کی دلہنیں بھی مجھے زیادہ پیسے دے دیتی۔ ان کو مہندی اگر زیادہ پسند آتی تو مجھے خود سے زیادہ پیسے دے دیتی۔ جب گھر کے حالات کچھ سدھرنے لگے تو امی کو بھی سکون آیا۔ میری بہن کی ٹانگ کا بھی ایک بار پھر سے علاج شروع ہو گیا۔ ایک دن مجھے صبح ایک مہندی کا آرڈر ملا۔ مجھے ایک زمیندار کے ہاں بڑی حویلی میں مہندی لگانے جانا تھا۔ 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، لہٰذا میں نے 2 بجے سے پہلے ہی کچھ کام نپٹائے
اور تیار ہو کر اس حویلی چلی گئی۔ حویلی کی سجاوٹ قابل دید تھی، ہر طرف لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کس طرف کو جاؤں۔ میں ابھی گیٹ کے آگے کھڑی ششوپن میں مبتلا تھی کہ آواز آئی، آپ کون اور کس سے ملنا ہے؟ میں 90 کے زاویے سے مڑی اور دیکھا میرے پیچھے ایک لمبا ترنگا شخص جو کافی ہینڈسم تھا آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کرختگی اس کی آنکھوں سے محسوس ہو رہی تھی اور اس نے یہ دونوں سوال بھی کافی کرک لہجے میں کیے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں رکشے سے اتری تھی تو وہ مجھے گیٹ کے باہر دکھائی دیا تھا اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے مجھے گمسم کھڑے دیکھا تو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کیا چاہیے، جیسے مجھے سنائی نہ دیتا ہو۔ میں نے عام سے لباس کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کندھے پر بڑا سا بیگ لٹکائے جس کے اندر مہندی اور کچھ سامان تھا۔ ابھی میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ دوبارہ سے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ امیر گھروں کے لوگ شاید خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یا پھر یہ نوجوان غرور سے سرشار ہے تو یوں مجھے کوئی مانگنے والی سمجھ رہا ہے۔ وہ فون پر مسلسل مصروف تھا اور ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا تھا۔ جب میں نے پیسے نہ پکڑے تو اس نے مڑ کر پھر سے دیکھا۔ اس نے پیسے میرے بیگ پر رکھے اور آگے بڑھنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے ایک بیکارن سمجھ رہا ہے۔ اب کی بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے آواز دی، رکو، یہ پیسے کس لیے دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں کوئی بیکارن نہیں ہوں، یہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ وہ بولا، پھر یہاں گیٹ پر کیوں کھڑی ہو اور کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز کافی گرجدار تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مہندی آرٹسٹ ہوں اور مجھے اس گھر سے مہندی لگانے کا آرڈر وصول ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے غصے سے بولا، تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر اپنا کام کرو۔ مجھے وہ شخص کوئی آدم خور محسوس ہو رہا تھا، یا امیر گھروں کے لوگوں کا غریبوں سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے شاید۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جانا کس طرف ہے۔ دیکھ رہی تھی کہ کوئی ملے اور اسے میں پوچھوں کہ مہندی لگانے کے لیے کس طرف جاؤں۔ اب کہ وہ پہلے سے کم سختی سے کہنے لگا، تو آپ فون نہیں کر سکتی تھی ان کو جنہوں نے آپ کو آرڈر دیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ نمبر نہیں مل رہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک بڑے سے ہال کی طرف اشارہ کیا اور پھر سے فون کان پر لگا کر نکل گیا۔ میں باریک قدم اٹھاتی اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہال تک پہنچی۔ ابھی تک میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، سوچ رہی تھی یہ انسان تھا کہ کیا؟ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ مجھے بیکارن نہیں سمجھ لیا جاتا۔ شاید کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا، یا پھر شاید وہ واقعی میں اسے کوئی بیکارن ہی دکھ رہی تھی۔ اس کی جانتی تیز نظریں۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر کو جھٹکا اور ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہال میں کافی خاموشی تھی، کوئی بھی وہاں دکھائی نہ دیا تو میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ساتھ ہی مجھے کمرے سے لڑکیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ہال کے ساتھ ہی ایک لمبی سی راہداری تھی اور اسی راہداری میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ پہلے سوچا کہ کسی کمرے کو نو کروں، پھر سوچا کہ یہ شاید غیر اخلاقی حرکت ہے، پھر سوچا کہ باہر جا کر کسی سے کہتی ہوں کہ وہ لڑکیوں کو بلائیں۔ میں باہر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کافی مضبوط پلر کے ساتھ ٹکرا گئی جس کے ساتھ میرا سر لگا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ ارے آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آواز سنتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی آواز مجھے گیٹ پر سنائی دی تھی۔ میں نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو وہی شخص غصے والا کھڑا تھا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ شخص اسی وقت باہر کو نکل گیا اور عائشہ نمرا نام پکارنے لگا۔ مجھے آج پہلی بار کسی کے یہاں آ کر اتنی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ سوچنے لگی کہ شخص و جاسوسوں کی طرح پیچھے ہی پڑ گیا ہے، اوپر سے اس کی کھا جانے والی نظریں۔ سوچنے لگی، بھاڑ میں گئی مہندی، کہ یہاں اگر آئے انسان کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ ابھی میں واپس ہال کے دروازے تک آئی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی کہ آپ ہی مہندی آرٹسٹ ہیں۔ شکر ہے کہ اب کی بار ایک لڑکی کی آواز تھی، مگر میں پھر بھی ایک دم ڈر گئی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی جہاں کافی ساری لڑکیاں جمع تھیں۔ میری طرف دیکھا تو سب جمع ہو گئی اور کہنے لگی، پہلے میں مہندی لگواؤں گی، پہلے میں مہندی لگواؤں گی۔ وہ لڑکیاں کافی ہنسمکھ تھیں۔ اس کمرے کا ماحول کافی اچھا تھا، اس لیے کچھ وقت پہلے ہوئے تلخ واقعے کو میں بھول کر اب میں کچھ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ سوال و جواب کر رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں
میں ان سے کافی فری ہو گئی۔ جب سب لڑکیوں نے مہندی لگوا لی تو دلہن نے ان سے کہا کہ چلو اب تم سب جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میں اکیلے میں مہندی لگواؤں گی۔ وہ سب اس کو مذاق کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد دلہن نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سنو، تم اگر میری مدد کر دو تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تم میری جگہ دلہن بن کر بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگی، پلیز میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، تو میری جگہ دلہن کا لباس پہن کر بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی، اب کہ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ قصہ مختصر، میں نے کہا کہ اگر آپ واپس نہ آئیں تو پھر؟ وہ بولی، میں آ جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں سوچنے لگی۔ اس کی کافی منتوں اور کافی سوچنے کے بعد پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گی تو میں کہہ دوں گی دلہن نے زبردستی مجھے بٹھایا تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی آفر قبول کر لی۔ مجھے اس وقت امی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اس کی آفر قبول کر لی۔ وہ لڑکی کھڑکی سے نکلی اور لان عبور کر کے باہر چلی گئی۔ میں ابھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون؟ آواز آئی، میں میک اپ آرٹسٹ ہوں، مجھے آپ کا میک اپ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ دیر انتظار کر لو تاکہ تب تک اصلی دلہن آ جائے، مگر وہ تو پہلے ہی اصلی دلہن کے ساتھ شامل تھی۔ کہنے لگی، مجھے سب معلوم ہے اور میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے جلدی سے مجھے تیار کر دیا۔ تیار ہونے کے بعد جب میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو میں خود کو دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے نہ تو میں نے کبھی اتنا قیمتی لباس پہنا تھا اور نہ ہی اتنا تیار ہوئی تھی۔ ابھی میں تیار ہوئی تھی کہ انہی لڑکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، جلدی آ جاؤ، نکاح کا ٹائم ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ سوچنے لگی تو گویا آج نکاح بھی ہے۔ سجاوٹ سے تو مجھے آج مہندی کا فنکشن لگ رہا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ نے آہستہ سے کہا، ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ میں بے چینی سے اصلی دلہن کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں اس کی جگہ دلہن بن کر تیار ہو گئی ہوں اور وہ ابھی تک آئی ہی نہیں۔ بار بار میری نظر کھڑکی کی طرف جاتی لیکن وہاں سے کوئی آتا دکھائی نہ دیا۔ پریشانی سے میں کمرے میں ہی ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ اب کی بار کوئی عورت تھی۔ وہ کہنے لگی، جلدی کرو، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سب مہمان پہنچ چکے ہیں اور دلہن کا انتظار کر رہے ہیں۔ دولہا بھی تیار ہو کر اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، بس تمہارا ہی انتظار ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب میری چکر کاٹنے کی سپیڈ میں تیزی آ گئی۔ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں، کہاں رہ گئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس وقت کی بے چینی کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب دروازہ بار بار بج رہا تھا۔ آخرکار میں نے اپنے دوپٹے کی پنس اتار کر اسے گھونگھٹ کی طرح اڑا لیا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ایک عورت آئی اور مجھے اسٹیج پر لے گئی۔ سب کہہ رہے تھے کہ دلہن نے مہندی کے دن گھونگھٹ کیوں اوڑھ رکھا ہے۔ مجھے بھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس سب کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تک میں نے دلہے کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ اسٹیج کے ارد گرد جمع تھے۔ جب لوگ اسٹیج سے تھوڑا ہٹے تو میرے ساتھ ہی بیٹھے دلہے نے کہا، خیریت تو ہے؟ آج تم نے بہت بڑا گھونگھٹ اوڑھ رکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سنتے ہی مجھے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دلہا پھر سے بولا، خیریت تو ہے؟ آج تم مجھے میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی ہو، ویسے تو ہر وقت کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری۔ میری ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑھنے لگی، جسے روکنے کے لیے میں نے دونوں مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ مجھے لگ رہا تھا دلہا مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے سراپے پر اس کی تیز نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ پھر سے بولا، آخر تم اتنی نروس کیوں ہو؟ زبان پر تالا لگا لیا ہے یا مجھے تڑپانے کی یہ کوئی نئی ادا ہے؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگا، مہندی لگا کر تمہارے ہاتھ کتنے بدل گئے ہیں۔ ارے یہ کیا، تم نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اتار دی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ انگوٹھی کبھی بھی اپنے ہاتھ سے علیحدہ نہ کرنا۔ میں تو آج مہندی کا فنکشن سمجھ رہی تھی، اگر پہلے معلوم ہوتا کہ نکاح بھی آج ہی ہے تو میں کبھی دلہن کی بات نہ مانتی، مگر اب بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ دوپٹے کے نیچے کر لیا، مگر اگلے ہی لمحے میں وہ پہچان گیا کہ یہ وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جس ہاتھوں میں اس نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس نے فوراً میرا گھونگھٹ اٹھا دیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بولا، کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ہما کہاں ہے؟ اور یہ تم تو وہی مہندی والی لڑکی نہیں ہو؟ میری نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو میں سانس لینا بھول گئی، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک
اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا بولتا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا اور ہمارے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کوئی مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا اور کوئی ہما کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں اس لڑکی کو ایسے نہیں جانے دوں گا، اس کی غلطی کی سزا تو اسے مل کر رہے گی۔ میں اب اسی سے شادی کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ دھوکہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ سب ہکا بکا تھے، کوئی ہما کا پوچھ رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ غرض ہر ایک کی زبان پر کچھ نہ کچھ تھا۔ اس نے بغیر کسی کی بات سنے غصے سے دھاڑا، میں اب اسی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ ایک عورت آئی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر مجھے کوئی حل نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آئے اور مجھ سے میرا نام اور میرے والد کا نام پوچھنے لگے۔ میں نے ڈرتے اور روتے ہوئے اپنا نام اور والد کا نام بتایا اور نکاح شروع ہو گیا۔ میں جو خواب سوچ کر بیٹھی تھی وہ سب کہیں دب گئے اور میری زبان بند ہو گئی، بس آنسو روا تھے۔ ہر کوئی اس کی جنونیت سے حیران و پریشان تھا۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک نقطے پر اس نے اپنی نظر جما رکھی تھی اور باقی سب اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا سب اس سے ڈر رہے ہیں، اور اس کا غصہ ایسا تھا کہ مجھے ایسے جیسے کچا چبا جائے گا۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں شیروز خان ولد رحیم خان سے نکاح قبول ہے، خوف سے میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے زور سے میری کلائی پکڑی اور غصے سے میرا بازو کھینچ کر بولا، بولو قبول ہے۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ بمشکل بولی، قبول ہے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم ہونے کے بعد ایک شخص کہنے لگا، تو کر لیا تم نے نکاح، لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہما کہاں ہے اور یہ لڑکی اس کی جگہ کیسے آ گئی۔ شیروز اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کیا اور میرا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ ایک بزرگ عورت بولی، جاؤ اس کے پیچھے کہیں اس لڑکی کی جان ہی نہ لے لے۔ سب ہمارے پیچھے دوڑے، مگر وہ کسی کی سنے بغیر ہی چلتا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکا دیا اور پھر دروازے کو بند کر دیا۔ باہر سب کو اونچی آواز میں کہنے لگا کہ کوئی اس کمرے کی طرف نہ آئے۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر خوف آنے لگا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں ڈری سہمی اپنے ہی لباس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میری ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ ایک لمحے کے لیے میری نظریں اس کے ساتھ ملیں، مگر اگلے ہی لمحے میں نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں سے اس کی وحشت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ میں نے آنکھیں زور سے بند کر کے دل میں سوچا، کون ہو تم اور کیا مقصد ہے تمہارا؟ بتاؤ ہما کہاں ہے؟ کہیں تم نے اس کو اغوا تو نہیں کروا دیا؟ تمہارے حلیے سے ہی لگا تھا کہ تم کوئی واردات کرنے والی لڑکی ہو۔ وہ غصے سے داڑ رہا تھا اور میں زور سے آنکھیں بند کیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اس کی گرجدار آواز سن نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ بولا، مجھے تو تم اسی وقت مشکوک لگ رہی تھی، اب بتاؤ ہما کہاں ہے؟ میرے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ بھاگ چکی ہے۔ اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رکھ کر مارا۔ کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہما مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگے گی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور یہ ہم دونوں کی محبت کی شادی ہے۔ ضرور تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے تھپڑ سے میں ایک طرف کو گر گئی۔ میں دبی دبی آواز سے سسکیاں لینے لگی۔ وہ غصے سے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر رک کر وہ کمر پر ہاتھ رکھے میری طرف غصے سے دیکھنے لگا، پھر بولا، دھوکا اور شہروز خان کے ساتھ؟ تمہاری اتنی ہمت! وہ شوق تھا تمہیں شہروز خان کے ساتھ چھپ کر نکاح کرنے کا؟ ابھی میں تمہارا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا۔ میں جو پہلے ہی بمشکل سانس لے پا رہی تھی، اب کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو خوف سے میری جان نکلنے لگی۔ پھر ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ سب دھندلا نظر آنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں رہی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پر مجھے وہ سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ سوچنے لگی شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ وہی شخص کمرے کا دروازہ کھول کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی دوبارہ سے حواس باختہ ہو گئی۔
आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं हैरान रह गई कि जब उसने कहा घबराओ नहीं, बल्कि जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ही मैं अपना बदला लूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली और वो कुछ देर यूं ही मेरे सर पर खड़ा रहा और मुझसे न जाने क्या क्या सवाल करता रहा, मगर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वो चला गया तो मैंने खुद से सवाल किया कि क्यों मैं इस शख्स से इतनी खौफजदा हो रही हूँ। आखिर को इंसान ही है, खा तो नहीं जाएगा। ये अपनी होने वाली दुल्हन के गुनाह की सज़ा मुझे क्यों दे रहा है? मैं तो गैर थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो इसकी बीवी बनने वाली थी इसको धोखा देकर घर से भागी। फिर ये उसको ढूंढने की बजाय मुझे सज़ा दे रहा है। तभी मुझे अपनी अम्मी और बहन का ख्याल आने लगा। वो मेरी वजह से कितनी परेशान हो रही होंगी। उनको तो खबर ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है। अम्मी और बहन का क्या हाल हुआ होगा। सोचते ही मैं उठकर बैठ गई। मुझे अपने घर जाना है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो शख्स दरवाज़ा खोलकर फिर से अंदर आ गया और गुस्से से धाड़ा, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें घर जाना है? अपना बदला लिए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब की बार मैंने अपने हवासों पर काबू पाया और बोली, देखो, मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगी कि मैं रात भर कहाँ गायब रही हूँ। मेरे साथ ये सब करने से पहले तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? वो फिर से गुस्से से दौड़ा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। मेरी माँ और मेरी बहन अकेली परेशान हो रही होंगी। मुझे उनके पास आना है। मैं एक दफ़ा उनसे मिल लूँ, फिर मैं आपके सारे सवालात का जवाब दे दूँगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगा। तुम ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। गलतफहमी का शिकार तो आप हैं। असल में आपको धोखा आपकी होने वाली दुल्हन ने दिया है। उसने ना सिर्फ आपको धोखा दिया है, बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे किसी काम के लिए जाना है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मगर वो लौट कर नहीं आई और मैं इस सब में फंस कर रह गई हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कहीं तुम हमारे दुश्मनों के किसी खेल का हिस्सा तो नहीं? वो मशकूक नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं किसी मशकूक गिरोह से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ जो अपनी माँ और बहन का पेट पालने के लिए मेहनत करती है। मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैं लोगों के घरों में जाकर शादियों पर मेहंदी लगाती हूँ। हाँ, मुझसे ये गलती ज़रूर हुई कि मैं उस लड़की की बातों में आ गई। अभी तुम अपने सारे लालचों का इतराफ़ करोगी। बस ज़रा ठीक हो जाओ। मैंने रोते हुए कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, बस तुम्हें मेरी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठना होगा। मुझे लगा कि अगर कुछ देर बैठने के बदले मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तो मुझे और क्या चाहिए कि मेरी माँ का इलाज आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो वापस नहीं लौटेगी। हाँ, अब तुम ये मसलूमियत का रोना धोना शुरू कर दो। तुम लड़कियों के पास तो तरीका होता है लोगों को शीशे में उतारने का, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं। अब कि मैंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर तुम इतने ही काबिल थे तो अपनी होने वाली दुल्हन को पहचान लेते कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। शायद वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, या फिर तुम उससे ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे। अब जाकर उससे ये सब पूछने की बजाय तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसाइल हैं, मैं मज़ीद मसलों में नहीं उलझना चाहती। माफ़ कर दो मुझे तुम। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि इतना बड़ा मेरा गुनाह नहीं था जितनी उसने मुझे सज़ा दी थी। वो कहने लगा, आखिर मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? मैंने आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, खुदा के लिए। वो तंज़िया अंदाज में कहने लगा, मैं तो अब तुम्हारा सब कुछ हूँ। निकाह हुआ है तुम्हारा मेरे साथ, अब तो मैं तुम्हें किसी सूरत जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा, मैं ऐसे निकाह को नहीं मानती। वो निकाह नहीं था क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। मैं बेड से उतरने लगी तो एकदम से मेरा सर चकरा गया और अगले ही लम्हे मैं ज़मीन पर गिर गई। वो दोनों हाथ बांधे आराम से खड़ा होकर मुझे देखता रहा। अब मैं मुश्किल से बेड का सहारा लेती उठ खड़ी हुई। वो कहने लगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं पहले हुमा का हिसाब कर लूँ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचूंगा। ये कहकर उसने मुझे सहारा दिया और गाड़ी तक ले आया। गाड़ी में बिठाकर वो मुझे मेरे घर छोड़ गया, मगर जाते हुए मुझे तनबिया की कि ये घर छोड़कर कहीं भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं उसकी धमकियों को नज़रअंदाज करती गाड़ी से निकलकर अपने घर चली गई।
صبح کا اجالا پھیل چکا تھا جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بہن دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ساری رات ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ رات بھر تم کہاں رہی؟ وہ دونوں مجھ سے سوال کر رہی تھیں اور میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے دروازے کو کنڈی لگائی اور مجھے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ میری ماں بھی پریشانی سے پوچھنے لگی، کہاں تھی تم؟ ساری رات تم گھر نہیں آئی۔ رات بھر ہم تمہاری راہ تکتے رہے ہیں، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کہاں غائب تھی تم؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ مجھے خاموش پا کر وہ کہنے لگی، زونی بولو، آخر کیا ہوا ہے تمہیں؟ زنیرہ بتاؤ، مجھے میرا دم نکل جائے گا۔ امی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں فوراً سے سیدھی ہوئی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں امی، بس کبھی آپ لوگوں سے دور نہیں رہی اس لیے رونا آ گیا۔ تو پھر تم ساری رات کہاں رہی ہو؟ اصل میں امی، میں جس گھر میں مہندی لگانے گئی تھی وہاں کچھ حادثہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑا، کیونکہ وہ میری ایک دوست کا گھر تھا۔ کون سی دوست تمہاری؟ اور کیا حادثہ ہوا ہے؟ کچھ نہیں امی، دلہن کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، سب ان کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے میری دوست نے اپنے پاس رکنے کے لیے مجبور کیا۔ لیکن تم ہمیں فون کر کے بتا تو سکتی تھی۔ ساری رات ہم پریشانی سے سو نہیں سکے۔ ہاں میں نے کوشش کی تھی لیکن نمبر نہیں مل رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ میری بہن کہنے لگی، نہیں آپی، آپ رہنے دیں، آپ تھکی ہوئی ہیں، میں آپ کے لیے اور امی کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی بیڈ پر لیٹی اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ رات والا واقعہ پھر سے میرے ذہن میں پھرنے لگا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایک دن کے اندر اندر میری زندگی میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ پھر سوچا، شکر ہے اس انسان سے میری جان بچ گئی، نہیں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ شکر ہے کہ اس کو مجھ پر رحم آ گیا۔ لیکن اس نکاح کا کیا کروں جو اس گھٹیا انسان سے میرا ہو چکا ہے؟ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ دن کے 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ذہن میں پھر وہی سب فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، یا شاید وہ اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کے گھر والے زبردستی وہاں اس کی شادی کر رہے تھے۔ شاید اسی لیے اس نے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن افسوس اس نے مجھے استعمال کیا اور مجھے اس بے رحم انسان کے آگے ڈال دیا۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میرا موبائل کہاں ہے۔ ایک دم مجھے یاد آیا کہ میرا موبائل تو اسی گھر رہ گیا تھا۔ میرے موبائل میں تو میرے سبھی کسٹمرز کے نمبر تھے جن کے ساتھ میں ایک ہفتے پہلے سے ہی بکنگ کر چکی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ ان کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نیا فون خرید لوں گی اور دوبارہ سے کسٹمرز بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی سوچوں سے خود کو نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ ادھر شہروز خان جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس سے سوالات کیے کہ آخر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، کہیں اس کو مار تو نہیں دیا، مگر وہ کسی کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سبھی اس کی حرکات سے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ وہ غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر سوچنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ، اور اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو وہ ہما کو نہیں چھوڑے گا۔ اسے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا افسوس بھی ہونے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا موبائل نکالنے کے لیے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے موبائل پہ کال نہیں ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کو بیڈ کے نیچے ایک سائڈ پر موبائل کی روشنی دکھائی دی۔ آگے بڑھ کر موبائل پکڑا اور کال اٹھا لی۔ ارے زونی، آج تمہارے پاس کوئی آرڈر تو نہیں ہے؟ آج رات میری کزن کی منگنی ہے، اس نے مجھے 2 دن پہلے تمہیں فون کرنے کو کہا تھا مگر میں بھول گئی۔ تمہیں اس کے لیے وقت نکالنا ہی ہوگا، اگر تم نہ آئی تو وہ میری جان نہیں چھوڑے گی۔ کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ ہیلو سنے بغیر ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی، شہروز نے کال کاٹ دی۔ مطلب وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اس کا موبائل ادھر ہی رہ چکا تھا۔ اس نے اس کی کانٹیکٹ لسٹ چیک کی اور پھر گیلری میں جا کر تصاویر وغیرہ دیکھنے لگا۔ ایک تصویر پر اس نے انگوٹھا رکھا اور اسے کھول لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ بہت معصوم اور بالکل سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس نے تو اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سجی معصومیت اسے اچھی لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ تصویروں میں اس کی ماں لڑکی کو دیکھا تو شاید اس کی بہن تھی، اور کچھ مہندی کے ڈیزائنز تھے۔ ان تصاویر کے علاوہ اس کو
کسی کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکی کو موبائل واپس کر دے گا۔ شاید وہ لڑکی ضرورت مند تھی جو بتا رہی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کا مطلب وہ لڑکی واقعی ضرورت مند ہے۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا موبائل اسے ضرور لوٹائے گا۔ وہ یوں ہی اس کے موبائل پر سکرولنگ کرتا جا رہا تھا، لیکن آخری تصویروں میں ایک تصویر پر اس کا انگوٹھا ٹھہر گیا اور ساتھ ہی اس کی نظریں بھی۔ یہ تصویر اس کے موبائل میں کیسے آئی؟ وہ حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ راستے میں اس کو اس کے چچا دکھائی دی اور پوچھنے لگے کہ آخر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کا موبائل یہاں رہ گیا ہے، میں وہی لٹانے جا رہا ہوں۔ تصویر والی بات وہ گول کر گیا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، چچا آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چچا کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھی اور باہر کی طرف نکل گئے۔ اس نے اپنی گاڑی کو لا کر وہیں روکا جہاں اس نے اس لڑکی کو اتارا تھا۔ شیروز کے چچا بہت غور سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو سسکیوں سے رو رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی وہاں کسی کا جنازہ اٹھایا گیا ہو۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی زنیرہ سراج تھی۔ اس کو وہ چھوٹی سی زنیرہ یاد آئی تھی جو بابا بابا کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی تھی۔ وہ اس کے سنے بغیر آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا اور بولی، ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ میری ماں کا آج ہی انتقال ہوا ہے، آپ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ سراج خان آنسوں سے بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کی بہن بہت حیرت سے اس شخص اور اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کا باپ ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن زنیرہ ان کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو ان دونوں بہنوں کو اور ان کی ماں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ زنیرہ کی ماں نے اس شخص کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا تھا اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے ماں کی وہ تکلیفیں یاد آئیں جو وہ انہیں اکیلے پالنے کے لیے اٹھاتی تھی۔ اسے اپنی ماں کے وہ آنسو بھی یاد تھے جو وہ نانا کو یاد کرتے ہوئے بہاتی تھی کہ انہوں نے اس شخص سے محبت کر کے اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے وہ آنسو بھی یاد تھے جو اس کے باپ کے نہ آنے سے انہیں یاد کر کے وہ بہاتی تھی اور اپنی ماں کو تنگ کرتی تھی کہ بابا کیوں نہیں آتے۔ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ اس کے بالوں میں اب سفیدی اتر آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی پہچان چکی تھی۔ آپ کی بیٹیاں مر چکی ہیں، آپ ہمارا جنازہ بہت پہلے ہی پڑھا کر چلے گئے تھے۔ یہ زندگی ہماری ماں کی دی ہوئی ہے، اب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے اپنی ماں کا ہر آنسو یاد ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی ساری تکلیفیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سراج خان یعنی اس کا باپ اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مگر وہ اس کے سامنے نفی میں بار بار دائیں بائیں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ سراج خان ایک دفعہ پھر سے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا مگر وہ چند قدم مزید پیچھے چلی گئی۔ اب کی بار اس کے قدم وہی جم گئے۔ پھر وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف بڑھنے لگا تو زنیرہ نے بہن کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ مایوس ہو کر وہ دونوں بوجھل قدموں سے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی بہن کو کمرے میں لے جا کر خوب روئی۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ یہ ہے ہمارا باپ جو ہمیں لاوارث چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کی بہن عائشہ بھی اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن عائشہ کے معصوم دل میں اپنے باپ کو پا لینے کی حسرت جا گئی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر خوش ہوا تھا۔ شیروز اور اس کے چاچا گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر جانے لگے۔ راستے میں اس نے پوچھا، چچا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے سالوں سے اپنی بیٹیوں سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سراج صاحب شرمندہ سے بولے، میں بیٹے کے پیدا ہونے پر اتنا خوش تھا کہ دوسری بیوی کے منع کرنے پر اپنی بیٹیوں سے نہ مل سکا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اپنی بیوی یا بیٹیوں سے ملا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاید میں اس کی بات نہ بھی مانتا مگر میرے معصوم بیٹے کاشف کی بیماری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت میں سب بلائے صرف اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہم اس کے علاج کے لیے امریکہ چلے گئے اور 4 سال وہیں کے ہو کر رہ گئے۔
4 سال بعد جب کاشف یہ دنیا چھوڑ گیا اور میں پاکستان واپس آیا، میں زنیرہ اور عائشہ سے ملنے گیا تھا، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نے ان کو کافی ڈھونڈا مگر ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ انہی دنوں بابا جان بیمار پڑ گئے اور ان کے ساتھ میں اسپتال کا ہو کر رہ گیا، اور پھر انہی دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے دوسرا صدمہ تھا اور میں واپس امریکہ چلا گیا۔ میں کافی سال وہاں سے واپس نہیں لوٹ سکا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پہلے میں نے خود ہی ان سے ملنے کی حسرت نہیں کی۔ میں نئی بیوی اور بیٹے کی خوشی میں اس قدر مسرور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو بالکل بھلا چکا تھا۔ کاشف کی موت نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ایسی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ یہ میری ہی غفلت ہے۔ میں نے کیوں ان کے نانا کے گھر جا کر پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں کیسے خود کو معاف کر پاؤں گا شہروز؟ اب میری دونوں بیٹیاں بھی مجھے معاف نہیں کریں گی۔ شہروز، میں اپنی بیٹیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے آنسو بہاتے رہے، پھر بے چینی سے بولے، شہروز، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا تم زنیرہ کو چھوڑ دو گے؟ طلاق دے دو گے؟ چچا، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ امی جان بھی اس کو بہو کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ آپ تو جانتے ہیں انہیں اپنے حسب و نسب سے کتنا پیار ہے، مگر اب تم تو جان چکے ہو میری بیٹی کا حسب نسب۔ بھابھی کو اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چچا، ابھی میں بھی ذہنی طور پر اسے گھر لانے اور اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر شہروز، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں لاوارث نہ رہیں۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کے ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہی ہیں۔ زنیرہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں مہندی لگانے جاتی ہے۔ کیسے سکون آئے گا مجھے؟ میرے پیٹ میں اب تو ایک نوالا بھی نہیں جائے گا۔ پلیز تم اپنے چچا کی بات مان لو، میری خاطر میری بیٹی کو قبول کر لو۔ سراج خان نے اپنے بھتیجے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن میری بیٹی کو اپنا لو۔ اچھا چچا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ میں سوچوں گا اس بارے، اور امی کو بھی منانے کی کوشش کروں گا۔ شاید وہ لڑکی مجھے قبول نہ کرے۔ اگلے کچھ دن زنیرہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے کئی آرڈرز وصول ہوئے، لیکن اس نے سب کو انکار کر دیا۔ وہ اپنی بہن کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور اس کی ماں کو مرے ابھی کچھ ہی تو دن ہوئے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے ان کا اپنے باپ سے سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے گھر آ گئے تھے۔ اب کی بار ان کی منت سماجت کرنے پر عائشہ ان سے ملی، لیکن زنیرہ نے منہ موڑ لیا تو وہ مایوس ہو کر پھر سے واپس چلے گئے۔ سراج خان نے کئی چکر لگائے، لیکن وہ ہمیشہ مایوس ہو کر گئے۔ زنیرہ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ شہروز کو بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے شہروز کو رخصتی کے لیے منا لیا تھا۔ شہروز بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زنیرہ کی قربت میں گزارے ہوئے لمحات کو بھول نہیں پایا تھا۔ وہ چچا کی بات مان کر ان کے ساتھ زنیرہ کو لینے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زنیرہ بھی انہی کے خاندان کی ہے۔ وہ بھی انتہائی ضدی اور خود سر ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ سراج خان نے اسے کافی سمجھایا اور بتایا کہ اب تم شہروز کے نکاح میں ہو، اس کی بیوی ہو، اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مگر وہ نہ تو اس نکاح کو مانتی تھی اور نہ ہی خود کو اس کی بیوی سمجھتی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے طلاق کے پیپر بھجوا دو، میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور شاید میں چلی بھی جاتی، لیکن اب میں جب جان چکی ہوں اس خاندان کے بارے میں تو اب تو یہ سب ممکن ہی نہیں۔ میں اپنے ساتھ کے ظلم کو بھول سکتی ہوں، مگر ان کو نہیں جنہوں نے میری ماں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ اس بار پھر سے سراج خان مایوس ہو گئے اور شہروز بھی ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہروز خان کو کچھ کاغذات وصول ہوئے۔ جب اس نے ان کو کھول کر دیکھا تو وہ کھلا کے پیپر تھے۔